حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. آخری زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے نا وہ منوائے گا. اس نے منوانا شروع کر دیا. اس نے منوانا شروع کر دیا. چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جی. پڑھے لکھے جلادوں کے چہرے کھل رہے ہیں جی. پینٹ کوٹ والے ٹائیوں والے ملاؤں کے چہرے کھل رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو داڑھیوں والوں کے ساتھ تھا. شدت پسندی کا مسئلہ, دہشت گردی کا مسئلہ تو مذہبی حلیوں والوں کے ساتھ تھا. اب روشن ہو رہا ہے کہ قصہ کچھ اور ہے. ماضی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا جن کی داڑیاں بڑی کروائی گئی تھی, اور آج جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ سامنے آ گئے کہ ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس حقیقت کو کھولنے والا بھی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلنے والا ہے. لہذا حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. حق حق ہے, چاہے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے. میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں, اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. اس لیے علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو. علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ بھی ہو. اس کسوٹی پر جو مولا علی نے کسوٹی دی ہے اس کی بنیاد پر میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں, اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. مگر حسین زندہ ہے یقین ہونا چاہیے. آج ان کی قبر, آج مولا علی کا مزار, آج مولا عباس کا مزار, امام رضا کا مزار, کاظمین سامرہ میں اللہ کے خاص ولیوں کے مزار لوگوں کو حیات تقسیم کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے, جو ہمیں زندہ رکھتی ہے؟ وہ ان کا تذکرہ ہے. وہ ان کا تذکرہ ہے. اور اس تذکرے کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ہی ہے عزیزو, ایسا ہی ہے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, المرء محفوظ تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مجھے بتائیے 1400 سال پرانا مولا کا قول کیا آج جدید زمانے کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے؟ آج بھی انسان جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی مادری زبان کون سی ہے, کس ماحول میں رہتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے. یہاں یہ بولتا ہے, وہاں اس کے شجرے کھل جاتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا جی. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ان 2 دنوں کے لیے سوچا کہ اس کے اوپر غور کروں, وہ اس کا ترجمہ سنیے ذرا. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. پھر ذرا دوبارہ سنیے, اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا. حق کو ہمیشہ سرداری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. حق کو ہمیشہ امامت کے لیے بنایا گیا ہے. حق کو ہمیشہ سرداری کے لیے بنایا گیا ہے. حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی, حق کی بات ہو رہی ہے, مجمع کی بات نہیں ہو رہی. حق کی بات ہو رہی ہے, وسائل کی بات نہیں ہو رہی. حق ہے. وہ حق اگر ٹوٹے جھلنگر پر بیٹھا ہو, حق اگر پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو, وہ اکیلا بھی ہو تو وہ لشکروں پہ غالب آتا ہے, اس لیے کہ وہ حق ہے. حق. یہ کیسی حقیقت ہے جو قرآن مجید نے سینکڑوں برس پہلے بیان کی ہے. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ خواہشات کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. حق خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا. کن کی خواہشات؟ اب یہاں پر اللہ نے باطل کا نام نہیں لیا ہے, اللہ نے حق کی شناخت کروائی ہے, مگر حق کے مقابل آنے والوں کو حیثیت ہی نہیں دی. جی ایک بڑی تعداد میں فورسز کے لوگ تشریف فرما ہیں. یہ قاعدہ ہے, نفسیاتی طریقہ ہے, یہ نفسیاتی جو ہے وہ حرب اور جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کو اگر اہمیت دو گے تو گویا تم نے تسلیم کر لیا کہ تم کمزور ہو. دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی تمہاری کامیابی ہے, اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی دشمن کی ناکامی ہے. لہذا یہ اللہ نے تو جتنا دشمن کو ذلیل کیا ہے اتنا شاید ہی کسی کو ذلیل کرنا آتا ہو. وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں, اور اللہ کا نور تو ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ نے نور کے دشمن کو پھونکوں سے زیادہ نہیں مانا. اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ بڑی بڑی طاقتوں کو, بڑی بڑی توانائیوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے, پھونک. یہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے. اور جان لو کہ وقتی طور پر شاید دشمن کامیاب ہو جائے, مگر جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے. جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو حق ہے.